بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 29 جنوری 2021 اور میں نے ارلی مارننگ جو سیشن ہے اس میں اس سے پہلے موسم گرما کی اگیتی سبزیاں، موسم گرما کے بعد موسم سرما کی اگیتی سبزیاں، اس کے بعد موسم سرما کی پچھیتی سبزیاں اور اسی طرح موسم گرما کی پچھیتی سبزیاں، یہ ڈیفرنٹ چوائسز دیے ملٹیپل کراپس کے لیے۔ تو میری جان، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اذان سے کوشش کروں گا کہ اذان سے پہلے یہ آپ کو جو گولڈن پرنسپلز ہیں، اصول ہیں اور مشورے ہیں جو کسانوں کے لیے جو بھی یہ ملٹیپل کراپس لگانا چاہتے ہیں، وہ ان کی سلیکشن اور کاشت دونوں، انتخاب اور کاشت کرتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، میری جان، یہ میں اس نشست میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں۔ یاد رکھیں، ہر سال آپ نے آرگینک میٹر جو ہے نا، یہ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد، وہ تقریباً میں تو کہوں گا 20 سے 25 ٹن تک آپ اس میں 10-15 ٹرالیاں ضرور پڑ جاتی ہیں، 20 سے 25 ٹن گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد فی ایکڑ وہ ضرور ڈالیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کاشت کی گئی، اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے میں ختم کرتے ہیں۔ کاشت کی گئی جو فصل ہے اس میں ضرورت کے مطابق آپ نے کیمیکل فرٹیلائزر جس میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور زنک وغیرہ کا استعمال وہ آپ کو باقاعدگی سے کریں۔ اور میرا تیسرا میں آپ کو کہوں گا کہ کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں۔ فصلوں کی کم مدت کے دوران زیادہ پیداوار دینے والی جو اقسام ہیں نا، ورائٹیز، وہ آپ دستیاب ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کون سی ورائٹیز ہیں جو زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں، آپ ان کا استعمال کریں۔ اور سیڈ جو ہے وہ بڑا ہی معیاری ہونا چاہیے، اور بیج کو کاشت کرنے سے پہلے جو ہے نا، اس کو پھپھوندی کش ادویات وہ ضرور لگا دینی چاہیے، سیڈ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فصل کی ضرورت کے مطابق آپ نے آپاشی کا خیال رکھنا ہے، جب ضرورت ہو تو اس وقت آپاشی کرنی ہے۔ اور میری جان یہ ہے کہ فصل کو کیڑے اور بیماریوں سے بچانے کا بھی بندوبست کریں، اور اس میں میں آپ کو بایو پیسٹیسائڈ بھی بتاتا رہتا ہوں، اس کا جس میں نمبولیاں ہیں، کوڑ تمیں ہیں، ہری مرچیں ہیں، دوسرے یہ چیزیں، ان کا استعمال کریں گے تو بہت زبردست رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ اور کبھی آپ کو پیسٹیسائڈ بھی یوز کرنا پڑتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، لیکن ان کی مدت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ریزیڈول ایفیکٹ کتنا ہے، کتنی دیر تک وہ اثر رہتا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ زہر پلانا یا خود کھانا شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ بایولوجیکل کنٹرول پہ کریں، بایو پیسٹ۔ ابھی اذان فجر ختم ہوئی ہے تو اینی ہو، تو فصلوں کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ بھی آپ کو بہت اگلی فصل کا وقت جو ہے وہ آپ اس کی کاشت کو یقینی بنا سکیں، اس لیے بڑے ہی ٹائملی جو میں نے بتائے ہوئے ہیں، جی جب یہ لگائیں گے تو فلاں، میں نے پورا ٹائم دے دیے ہیں اس میں، جیسے موسم گرما کی میں نے کب آپ نے سوئنگ کرنی ہے، کب ہارویسٹنگ، اسی طرح ہر ایک کی موسم سرما کی اور لیٹ ارلی سب کے بتایا۔
تو اس لیے آپ نے ان کی ہارویسٹنگ بڑی وقت پہ کرنی ہے جی، اور ان کو یقینی تاکہ آپ کا آئندہ جو ہے وہ صحیح کاشت کر سکیں، کاشت کو یقینی بنا سکیں۔ اور فصل کی کاشت سے قبل ہی آپ بیفور ہینڈ میں تو کہتا ہوں پلاننگ کرنی چاہیے، نہ صرف کھاد بیج اور دوسری جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اچھا فارمر وہ ہے جو ویل ان ٹائم کھاد کا بھی انتظام کر لیتا ہے، بیج کا بھی کر لیتا ہے، اور دوسری جو بھی ضروریات ہیں آپ دیکھ لیں کہ پانی وانی ٹھیک ہے، چل رہا ہے، پانی دستیاب ہے، جو لوگ ٹیوب ویل کا یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور ہے تو وہ ساری چیزوں کا پہلے ویل ان ٹائم ان چیزوں کا انتظام کر لینا بہت ضروری ہے فارمرز کے لیے۔ اور میری جان اس طرح ہے کہ فصلوں کا انتخاب کرتے وقت نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جڑوں کی لمبائیاں یہ آپ کو مختلف ہونی چاہیے۔ اگر ملٹیپل کراپس لگا رہے ہیں نا تو جڑوں کی لمبائیاں ضرور دیکھنی ہے کہ کون سی ڈیپ روٹیڈ ہیں، کون سی تہ کے اوپر ہی ہوتی ہیں، یعنی شیلو روٹس والی، تاکہ زمین کی جو متعلقہ تہ ہے نا اس سے خوراک حاصل کرنے کے کر کے وہ بہتر پیداوار دے سکیں۔ اگر کسی فصل پر بیماری کا حملہ زیادہ شدید ہو جائے تو اس کھیت میں 2-3 سال تک اس کراپ کی فیملی جو ہوتی ہے نا، ہر ایک کی فیملی ہوتی ہے، جیسے کوکربٹیسی ہے، جتنے بھی کدو کا خاندان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح جو ٹماٹروں کا ڈیفرنٹ ہوگا، تو یہ ہے کہ آلو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ میری جان ہر ایک کا آپ نے خاندان ان کا 2-3 سال تک اس خاندان کا کوئی فصل وہ کاشت نہیں کرنی چاہیے اگر کسی فصل پہ آپ شدید حملہ دیکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ فصلوں کو منتخب کرتے وقت نا ان کے درمیان یاد رکھیں لازمی پھلی دار فصل کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ لیگیومینس کراپس ہم ان کو کہتے ہیں، جن کے ان کی جڑوں میں ہوتی ہیں مروڑیاں، وہ ہوتی ہیں نوڈیولز ہوتے ہیں، وہ رائزوبیا نائٹروجن فکس کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ جتنی بھی لیگیومینس کراپس ہیں، پھلی دار اجناس، ان کا فصل میں انتخاب بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح کاشت کے وقت پہلی فصل کی باقیات کو مکمل طور پر آپ کھیت سے نکال کر اور زمین کو اچھی طرح تیار کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی ہو سکتا ہے کہ کچھ جڑوں میں کچھ بیماریاں ہیں جو ہے وہ رہ جائیں، نو وے، اس کو سب کو نکال کے صاف ستھرا کر لیں زمین کو۔ اسی طرح پنیری کاشت یہ یاد رکھیں، یہ خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ پنیری سے کاشت ہونے والی سبزیوں کے لیے اس حساب سے بیج کاشت کریں کہ جب اس کو ٹرانسپلانٹ کریں نا، ٹرانسپلانٹ کے وقت تک جو ہیں وہ ہیلدی پلانٹس تیار ہو سکیں، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور چونکہ اس میں آپ کو بہت سارے ایکسپیریمنٹس لوگوں کے بتاؤں گا کہ جس میں ایک سال میں مختلف جو کراپس ہیں وہ لگائی گئیں اور ان کے نتائج کیا ہوئے۔ یعنی یہ ایک سال میں آپ 2 سے زیادہ جو آپ کراپس لگانا چاہ رہے ہیں، ملٹیپل کراپس، یہ ان کے لیے گولڈن پرنسپلز ہیں۔ ایون دوسری جو بھی آپ فصلیں لگاتے ہیں ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ رب العزت قبول فرمائے، یہ گولڈن، یہ سنہری آپ کے لیے مشورے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔
جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ آج ارلی مارننگ کا یہ سیشن یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مارننگ آفٹر فجر انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گا۔ بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے ان کے میں رات کو سوالوں کے جواب نہیں دیے، وہ سارے انتظار فرما رہے ہوں گے۔ میں جان بوجھ کے بھی انٹرنیٹ کو اس وقت آن نہیں کر رہا تاکہ پھر لوگ جو ہے نا، جب انہیں پتہ ہے کہ میں آن لائن آ گیا ہوں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ فون کالز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے سے میں بہت زیادہ میری ورکنگ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ اس پروگرام کی وساطت سے بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلیز کال نہ کریں، وائس میسیج کے ذریعے جو پوچھنا ہے، اور لمبی چوڑی کہانیاں نہ ڈالیں۔ بی شارٹ بی اسمارٹ، اور آپ کا سوال جلدی سوال کریں، سوال کا جواب لیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ کہانیاں سنیں، ٹھیک ہے؟ اور میں خود بھی اب پتہ نہیں میرے میں بھی تھوڑی سی یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جو ہی میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لمبی کہانی انہوں نے شروع کر دی ہے تو میں وہیں پہ کوشش کرتا ہوں کہ یار یہ بند کی جائے، اور اصل سوال مدعا کیا ہے ان کا، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اس پہ آیا جائے تو بہتر ہے کہ آپ میرا وقت بھی ضائع نہ کریں اور اپنا بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔